اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہدایت کے تابع ہونے کا طریقہ، جبکہ یہ بات ہم نے گزشتہ نشست میں کی تھی کہ ہدایت کے تابع ہونے میں ہماری کامیابی ہے اور ہدایت کے تابع نہ ہونے میں ہماری زندگی کی ناکامی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے، اپنا احتساب کر لیں کہ میں ہدایت کے تابع ہوں کہ نہیں ہوں۔ نہیں ہوں تو پھر یہ ناکامی ہے، لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اب آپ ہدایت کو قبول کر لیں، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج کا موضوع یہی ہے کہ ہمارا ہدایت کے تابع ہونے کا طریقہ۔ دیکھیں، طریقے کو جاننے سے پہلے آپ کو زندگی کا ایک رخ متعین کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو یہ زندگی وہ واپس بھی لے گا۔ اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم مریں گے بھی ضرور۔ اب یہ مختصر سا دوران حیات ہے، اس میں ہدایت وغیرہ اس کا یعنی اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو زندگی کا ایک رخ کا، ایک مقصد کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ نے جینے کا مقصد کیا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جینے کا مقصد ظاہر کو بنا لیا ہوتا ہے۔ لڑکا سوچتا ہے کہ میں نے بڑی تعلیم حاصل کر کے بڑی جاب اور یہ اور وہ نا، پھر پیسے آئیں گے اور مکان بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے اور مزے سے زندگی گزاریں گے۔ یہ اچھا، پھر لڑکیوں کا یہی ہے کہ بس بہرحال وہ تو کہ یا تو وہ نوکری پھر کرتی ہیں عورتیں اور کہتے ہیں کہ ایک سے تو زندگی گزر نہیں سکتی، دونوں کو کام کرنا پڑے گا۔ یعنی ایسا ایک رویہ بھی ہے نا۔ باہر آپ جائیں بڑے شہروں میں تو میاں بیوی دونوں لگے ہوئے، ایک اکیلے سے تو کام ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہم دونوں لگیں گے تو وہ رزق حاصل ہوگا، ایک اکیلا مرد نہیں کر سکتا۔ دونوں ہم لگیں گے تو وہ یعنی وہ رزق ہمیں پھر ملے گا۔ یہ ایک سوچ ہے۔ تو بہرحال پھر تو اللہ تعالیٰ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ مطلب چور اگر کہتا ہے کہ میرا چوری کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوتا اس کا گزارا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ عورت کا میدان جو ہے وہ گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو آج بات کر رہا ہوں ہدایت کے تابع ہونے کا طریقہ۔ تو دیکھیں، طریقے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنا رخ زندگی کا تعین ضرور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کا صحیح مقصد نہیں بناتے تو آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ہمیں ہدایت کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن سے تو ہم نے کبھی کا اپنا تعلق توڑ لیا ہے، اور ہدایت کے آج کا انسان ہدایت کا محتاج نہ ہے نہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ یعنی آج کا انسان اپنے آپ کو ہدایت کا محتاج نہیں سمجھتا کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک رویہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے۔ ہدایت سے بے نیاز ہو کے آج کا انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اچھا، جب ہدایت سے یہ بے نیاز ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں اس کو بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے۔ جو شخص ہدایت سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہا ہے اور اپنے آپ کو ہدایت یعنی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت کے بارے میں بہت بڑے، یہ زندگی کے بارے میں بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ ایک جملہ ذرا آپ نوٹ کر لیں، آرام سے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، عام طور پہ ہم نہیں کرتے، زندگی اپنی مرضی سے گزارے جا رہے ہیں بغیر کسی رہنما کے یا رہنمائی کے۔ رہنمائی کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی نہ رسول کی۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو، رہنمائی اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے اور اس میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال یعنی مختصر بات یہ ہے کہ
اگر ہم ہدایت کے اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں ایک بہت بڑے دھوکے کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ دھوکہ کیا؟ کہ یہی زندگی ہے۔ دھوکہ کیا لگا ہوا ہے؟ کہ یہی زندگی ہے، یہی کامیابی ہے، بہت پیسے آ جائیں، بڑا کاروبار ہو، پیسے آتے رہیں تو بس بیڑا پار ہے ہمارا۔ یہی سوچ ہے نا، بہت سے پیسے، اچھی زندگی، اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، بس کامیابی ہے۔ انسان بڑا شکر ہے اللہ کا، ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کیا حال ہے بھائی، بڑا شکر ہے۔ تو یہ مطلب ایک غلط فہمی ہے، اور اس کا ابھی ازالہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کی موت آئے گی نا، اس کے بعد اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ازالہ یہی ممکن ہے زندہ رہتے ہوئے، یعنی زندگی میں جو مہلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس میں ہی آپ کو رجوع کرنا ہوگا اپنی اصل کی طرف۔ آپ کی اصل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کے لیے زندگی کو خاص کرنا ہوگا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ تو زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت، میرے تمام کام، جو زندگی ہے میں نے اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ موت بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے۔ میں نے اللہ کے علاوہ کوئی سوچنا ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا میں کچھ چاہتی نہیں ہے، بس اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور پھر زندگی، اللہ کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ زندگی کو امتحان سمجھیں اور اس کے ہر کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں۔ آپ شوہر ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ اولاد ہیں، آپ جو ہے دکاندار ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، زندگی بھی میں کوئی بھی حیثیت ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اچھے باپ بنے، اچھا ماں بنے، اچھی شوہر بنے، اچھی بیوی بنے، اچھے دکاندار بنے، اچھے کارخانے والے بنے۔ زندگی کو اچھی طریقے سے امتحان کے طور پہ آپ گزاریں، اور ہر امتحان میں آپ پاس ہوں، ہر امتحان میں آپ پاس ہوں۔ تو ہدایت کے تابع ہونے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہدایت، اگر آپ نے ہدایت کے تابع ہونا ہے تو آپ کو ہدایت کے یعنی طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ نے رخ بنانا ہے، منزل۔ آپ نے کبھی کوئی ایسی گاڑی دیکھی ہے زندگی میں، کوئی ایسی موٹر کار جس کی جو سڑک پہ پھر رہی ہے لیکن اس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے؟ کوئی ایسا ڈرائیور، کوئی ایسی موٹر کار، کوئی ایسا بس والا جو بس جس میں سواریاں بیٹھی ہیں کتنی؟ 32۔ کلاس روم میں 32 ہوتے ہیں نا، یعنی آئیڈیل میرے خیال سے 30-32 بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ 30 مسافروں کو لے کے پھر رہا ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی جانا کہاں ہے، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ سوچ سکتے ہیں آپ؟ 30 لوگ، اور وہ 8 گھنٹے ہو گئے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور بھوک کے مارے ان کی آنکھیں نکل رہی ہیں۔ بھئی جانا کہاں ہے، پتہ ہی نہیں۔ آج ہماری وہ مثال ہے اس مسافر کی کہ ہمیں اپنی صحیح منزل کا پتہ نہیں ہے۔ منزل کا تعین ضرور کیا ہے ہم نے، لیکن وہ باطل ہے۔ آپ نے زندگی کا جو مقصد کا تعین کیا ہے وہ باطل ہے۔ میں اور میرے بچے اور بس، اس کے علاوہ تو کوئی سوچ ہی نہیں۔ بس بچے میرے اپنی اپنی جگہ اور قابل بن جائیں، اور بڑے آدمی بن جائیں، اس کے علاوہ تو کوئی سوچ نہیں ہے ہماری۔ تو یہ مطلب ایک عام المیہ ہے ہمارا۔ ہدایت کے تابع ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ میری حقیقت کیا ہے، میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اپنے لیے حقیقت کو جان کے اپنی منزل کا ایک تعین کرنا ہے، صحیح ارادہ بنانا ہے۔ اس کے لیے پھر جو ہے باقی طریقہ کار ہے
کہ جو بھی ہے وہ پھر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور پھر بھی بتا دوں گا، لیکن ہدایت کے تابع ہونے اگر آپ چاہتے ہیں، اور ہدایت کا جو تابع نہ ہوا وہ ناکام ہے، لیکن ہدایت کے تابع ہونے سے پہلے آپ کو ایک منزل کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے۔ منزل کا تعین نہ ہو پھر ہدایت پہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اچھے اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی منزل صحیح نہیں ہے، آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہدایت کی نہ تو آپ کو ضرورت ہے اور نہ اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھے اخلاق کا اس وقت فائدہ ہوگا جب اللہ آپ کی منزل ہو، ورنہ بہت سے انگریز ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، بہت اچھے اخلاق ہیں، لیکن وہ ضائع ہیں سب کچھ، ان کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، منزل ہے تو غلط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم